بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے، اور خاص کر یہ جو کرونا کے حالات ہیں، آپ اس سے باخبر ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس آزمائش اور کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی سرگرمیاں بالاکثر بدل گئی ہیں اس وبا کی وجہ سے، تو احتیاط اور اس کے ساتھ رب کائنات معبود برحق کی بارگاہ میں التجا کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ بیٹے، آن لائن کلاسز اکنامکس پارٹ 1 فرسٹ ایئر میں ہمارا جو پڑھنے کا سلسلہ ہے وہ تھیوری آف پروڈکشن اینڈ فیکٹرز آف پروڈکشن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے آغاز کے لیکچر میں ہم نے پروڈکشن کی بات کی تھی، ویلتھ کیا ہوتی ہے، ویلتھ کی پروڈکشن، اس کے لیے 4 فیکٹر یوز ہوتے ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن۔ اس سے نیکسٹ میں ہم نے فرسٹ فیکٹر آف پروڈکشن لینڈ کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ پھر لاسٹ کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے ہیومن ریسورسز، لیبر فورس، انسانی وسائل، محنت، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور آج ہم کیپٹل ریسورسز یعنی سرمایاتی وسائل پہ بات کریں گے، اور لاسٹ لیکچر میں بھی ایک آپ کو ڈیفائن کر کے دیا تھا کہ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس کے اکارڈنگ یہ تمام فیکٹرز اور پروڈکشن فیکٹر ایک ہی چیپٹر کا حصہ ہیں۔ حالانکہ ہم جب حبیب اللہ وسیر کی بک کو ڈسکس کرتے ہیں، یا ہم جو کوئی اگر آپ کے پاس اور بک ہے تو اس میں چاروں فیکٹرز لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن، یہ الگ الگ چیپٹر دیے ہوئے ہیں، اور ہم بھی اسے حبیب اللہ وسیر کی بک یا آپ کے پاس جو ہیلپنگ بک ہے اس کے پیش نظر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو لینڈ جو ہے ہم نے 7 چیپٹر میں لینڈ کے بارے میں پڑھا ہے۔ چیپٹر 8 جو ہے اس میں چونکہ لیبر کی بات ہوئی ہے، اور لیبر کے ہم نے وہ والے ٹاپک ڈسکس کیے تھے جو کہ اسمارٹ سلیبس کا میں شامل تھے۔ آج ہم بات کریں گے بیٹے کیپٹل ریسورسز کے بارے میں کہ بنیادی طور پر سرمایہ کیا ہوتا ہے، سرمایہ کا استعمال کیا ہے، اور کیپٹل فارمیشن یعنی تشکیل سرمایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو چیپٹر کا نام ہے بیٹا کیپٹل ریسورسز۔ ہم ان کیپٹل ریسورسز اس چیپٹر کے ہم 3 حصوں میں سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغاز میں بات کریں گے کہ کیپٹل مین سرمایہ ہے کیا، سرمایہ کسے کہتے ہیں، اور سرمایہ اور آمدنی میں کیا فرق ہوتا ہے، سرمایہ اور دولت میں کیا فرق ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارا ٹاپک رہے گا اس میں بیٹے ہم امپورٹنس آف کیپٹل، سرمایہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے کیپٹل فارمیشن۔ یہ بنیادی طور پر کیپٹل ریسورسز میں یہ 3 ٹاپک ہیں جو کہ اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ہیں۔ پہلا جو ہے بیٹے اسے یہ ہے سرمایہ۔ اس میں ہم سرمایہ کی تعریف کریں گے، سرمایہ کا کنسیپٹ کیا ہے، سرمایہ اور دولت کیا ہوتی ہے، ان میں کیا ڈیفرنس ہے، سرمایہ اور آمدنی کیا ہے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے بیٹا سرمایہ کی اہمیت، کہ سرمایہ ہمارے کس کس کام آتا ہے، سرمایہ کے استعمال سے
कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन पे क्या असरात पड़ते हैं, मजमूई तौर पर जो इकानमी है, जो हमारी इकानमी कंडीशन होती है, उसमें सरमाए का क्या किरदार हो सकता है। उसके बाद जो टॉपिक है बेटा वो है तश्कील सरमाया, यानी कैपिटल फार्मेशन। तो आगाज़ से बात करते हैं, कैपिटल होता क्या है। बेसिकली हम ये कैपिटल आम तौर पर ना ये सरमाए का लफ्ज़ हम सुनते रहते हैं। सरमाया हम जो हमारे ज़हन में सरमाए से जो इसका एक तस्वुर आता है वो ये है, हम कहते हैं कि वो सारा कुछ रुपया पैसा जो उससे हम कारोबार में लगाते हैं, हम उसको मज़ीद जो है पैसा कमाने के लिए ख़र्च करते हैं। कारोबार के लिए जो हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे का सारा कैपिटल कहलाता है। और ये आम तस्वुर है, और यही सी आम तस्वुर से हम अख़ज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में इसका क्या तस्वुर है। बाद में कोई इख्तलाफ नहीं है, ना इसके तस्वुर और सोच और समझ में कोई इख्तलाफ हो सकता है, बस थोड़ा सा ट्रैक का फ़र्क है। आम हालात में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इर्रेगुलर हम उसे कह सकते हैं, और जब हम इसी बात को हम जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम उसको एक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप उसे कह सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। सरमाया बेसिकली जो है कि हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ इनकम। कैपिटल इज़ क्या होता है जी, पार्ट ऑफ इनकम दैट इज़ used to earn more income। ये हम इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं जहाँ पर पार्ट ऑफ इनकम दैट इज यूज्ड टू अर्न मोर इनकम। आमदनी का वो हिस्सा जिसे हम मज़ीद आमदनी हासिल करने के लिए, कमाने के लिए ख़र्च करते हैं, उसे सरमाया कहा जाता है। अब हमारी जो कुल आमदनी है ये इसके दो हिस्से हो जाते हैं। मतलब हम जो कुछ कमाते हैं उसमें से हम कुछ हिस्सा जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पे ख़र्च कर देते हैं। हमारी डेली की ज़रूरियात हैं वो कंज्यूम हो जाता है, उस पर हम खर्च कर देते हैं। और आमदनी में से कुछ हिस्सा ऐसे है जो हमें जो है वो बचा लेते हैं, उसे हम सेव कर लेते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में सेविंग कहते हैं, बचत कहते हैं। और वही पैसा, वही सरमाया, वही एसेट वो हम कारोबार में लगाते हैं। जब हम उसको बचा के रखते हैं तो वो सेविंग है, जब हम उसी को कारोबार में लगा देते हैं तो वो कैपिटल हो जाता है। कि पार्ट ऑफ इनकम दैट इज यूज्ड दैट इज यूटिलाइज्ड टू अर्न मोर इनकम। आमदनी का वो हिस्सा जिससे हम इस गर्ज के साथ खर्च करते हैं कि हम इससे कारोबार करेंगे, हम इससे पैसा कमाएंगे, आमदनी कमाएंगे। तो इसके अगली पॉसिबिलिटी जो है जब वो बिजनेस जोन में दाखिल होता है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें लॉस भी हो सकता है। लेकिन जिस गर्ज से पैसा खर्च किया जा रहा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्ट टू यूज़ इन बिजनेस इज़ टू अर्न इनकम। यानी कि मकसद जो है वो पैसा कमाना होता है, पैसा कमाने के लिए कारोबार में लगाया जाता है। वो अगली पॉसिबिलिटी है कि उसमें वो कमा भी सकता है, उससे नुकसान भी हो सकता है। तो आमदनी जो हम अर्न करते हैं, टोटल हमारी जो अर्निंग है वो इनकम होती है। उस इनकम में से जो हम खर्च कर देते हैं वो हमारा कंजम्पशन है, सर्फ होता है। और उसमें से एक हिस्सा जिसे हम खर्च नहीं करते उसे बचा लेते हैं, तो वो सेविंग फॉर्म में होता है। फिर उसी सेविंग को जब हम कारोबार में लगा देते हैं तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, फिर वो सरमाया बन जाता है। तो ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। और जब हम इसको प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में बात करते हैं
کہ پروڈکشن آف ویلتھ میں ہم نے بات کی ہے کہ تین چار فیکٹر یوز ہوتے ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن۔ اب ان چاروں میں سے ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ لینڈ کے بارے میں اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیبر کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ تو اب ہم کیپٹل کی بات کرتے ہیں۔ تو کیپٹل بیسیکلی فینانس کے معنوں میں آتا ہے، فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں، کیپٹل ریسورسز ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، جو ہماری دولت ہے، جس کو ہم کاروبار میں لگا رہے ہیں، وہ اس سے ہم کیپٹل کا نام دے رہے ہیں۔ جس طرح سے باقی فیکٹر یعنی لینڈ، لیبر، آرگنائزیشن امپورٹنٹ ہیں، اسی طریقے سے کہ رول آف کیپٹل بھی جو ہے یہ بھی مین ہے، میجر اس پہ رول ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم اس کے بارے میں یہ اتنا کچھ پڑھتے ہیں۔ اگلے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اب سرمایہ کی ہم نے یہ تو بات کر لی ہے کہ سرمایہ جو ہے وہ ہے کیا، کہ سرمایہ کی اگر ہم خصوصیات پہ پہلے بات کریں، یعنی کہ اس کی امپورٹنس ہے، امپورٹنس کے ساتھ پلس میں جو ہے ہم اس کی فیچرز کی بھی بات کر لیتے ہیں، یعنی پراپرٹیز کی بھی بات کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ مثلا ایک تو اس کی یہ پراپرٹی یہ ہے کہ کیپٹل از کریٹڈ بائی ہیومن، انسان اس سے پیدا کرتا ہے۔ کیپٹل جو ہے اس کو پیدا کرنا، اس سے بنانا، اس سے کمانا، یہ انسانی جو ہے کوشش کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیپٹل جو ہے ایک نان ایکٹیو فیکٹر ہے۔ لیبر کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ لیبر جو ہے وہ ایکٹیو فیکٹر ہے، یعنی کہ وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، اس کے اندر ڈیسیجن پاور ہوتی ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ اسے کون سی چیز اس کے لیے بینیفیشل ہے، کون سی بینیفیشل نہیں ہے۔ لیکن کیپٹل میں یہ پراپرٹی نہیں ہے، کیپٹل میں یہ پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ ایکٹیو ہو، بلکہ کیپٹل کی جو پراپرٹی ہے کہ یہ نان ایکٹیو ہوتا ہے، یہ ایکٹیو فیکٹر نہیں ہوتا۔ دو اس کی پراپرٹیز ہوگی۔ پہلی پراپرٹی جو ہے کہ جو ہے یہ انسان اس کو ایفرٹ کے ذریعے اس کو کریٹ کرتا ہے، اس کو جنریٹ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیپٹل جو ہے یہ نان ایکٹیو فیکٹر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیپٹل ایک ویریبل فیکٹر ہے، یعنی کس کی کوئی کوانٹی ایک نہیں ہوتی، ویری کرتی ہے، کیپٹل زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیپٹل جو ہے یہ ویریبل فیکٹر ہے، یعنی کہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیپٹل ہیز مور موبلٹی ایز کمپیئر ٹو ادر فیکٹر، یعنی کہ پیسہ جو ہے باقی فیکٹر کی نسبت زیادہ اس میں موبلٹی پائی جاتی ہے، یعنی ایک سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم لینڈ کی بات کرتے ہیں تو لینڈ میں موبلٹی نہیں ہوتی۔ لیبر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لیبر لیس موبائل ہوتی ہے۔ لینڈ کی پراپرٹیز میں ہم نے کہا تھا کہ نوٹ موبلٹی ان لینڈ، اس کی پراپرٹیز میں ہم نے بات کی تھی۔ جبکہ لیبر کی جب ہم نے پراپرٹیز کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ لیبر میں موبلٹی ہے لیکن لیس موبائل ہوتی ہے، اور کیپٹل کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل میں موبلٹی باقی فیکٹر کی نسبت زیادہ موبلٹی اس میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ لینڈ ہے، آرگنائزیشن ہے، لیبر ہے، ان تینوں کی نسبت اگر ان کو ہم تینوں کو موبلٹی بیس پہ کمپیئر کریں کیپٹل کے ساتھ تو کیپٹل میں موبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہ جو کیپٹل ہے اس میں ڈپریسیشن بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ کیپٹل ہم جب یوز کرتے ہیں تو اس سے ڈپریسیشن ہوتی ہے، یعنی اس کی جو ہے نا ویلیو کم ہوتی جاتی ہے۔ کچھ ہی پیسہ جو ہے وہ ہم اس کی کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کے پیرالل جو ہے ہم کچھ الگ سے اس میں سے اماؤنٹ بچا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بعد میں کام آئے۔ اس کے علاوہ کہ کیپٹل کین بی اسٹورڈ، کیپٹل کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں، اس میں اسٹوریشن جو اسٹورنگ ویلیو ہے۔ لیبر میں ہم نے کہا تھا لیبر میں اسٹورنگ ویلیو نہیں ہے، وہ پیشیبل آئٹم ہوتا ہے، ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ کیپٹل کی پراپرٹی کیا ہے کہ اس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ پیسہ جو کیپٹل جو ہے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے پاس ہے اس پہ آپ اس سے نقصان ہو جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں سے چلا بھی جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے لیے نہیں رہتا۔ تو کیپٹل کی پراپرٹیز میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دیٹ از جنریٹڈ بائی ہیومن،
اور یہ ایک نان ایکٹیو فیکٹر ہوتا ہے، ایک ویریبل فیکٹر ہوتا ہے، یعنی اس کی کوانٹٹی چینج ہوتی رہتی ہے، اور اس میں موبیلٹی جو ہے باقی فیکٹر کی نسبت اس میں موبیلٹی زیادہ ہوتی ہے، اس میں ڈپریسیشن بھی ہوتی ہے، کو جو ہے سرمایہ کو سٹور کیا جا سکتا ہے، اس میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پراپرٹی یہ ہے بیٹا کہ سرمایہ جو ہے یہ ناٹ ڈیوریبل، یعنی کہ یہ پرماننٹ اب نہیں بھی ہو سکتی، ختم بھی ہو سکتا ہے، فنا پذیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آپ نے کیپٹل کی پراپرٹیز میں یاد رکھنی ہے۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ کیپٹل جو ہے یہ پروڈکشن فنکشن میں اگر ہم اس کو کسی جس طرح سے بات کی ہم نے کہ باقی فیکٹرز ہیں، تو اسی طریقے سے پروڈکشن فنکشن کے میجر جو ایلیمنٹس ہیں اس میں سے ایک ہمارا ایلیمنٹ یہ کیپٹل بھی ہے۔ تو کیپٹل کی امپورٹنس کیا ہے، یعنی کیپٹل کتنا امپورٹنٹ ہے؟ تو اس کے لیے ایک بات سمپلی بیٹے آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ کیپٹل آپ کوئی بھی کاروبار کریں، کاروبار کے آغاز سے لے کر اختتام تک کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا سٹیج نہیں ہے کہ جہاں پر ہم کیپٹل کو اگنور کر سکیں۔ اس کی امپورٹنس کی بات یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آغاز، یعنی کہ ہم پلان کرتے ہیں واٹ ٹو پروڈیوس، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کاروبار کون سا کرنا ہے وہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ اس پورے پروڈکشن فنکشن کی، پورے بزنس والیوم کی، آپ کوئی بھی سٹیج لے لیں، آپ کسی بھی سٹیج پر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ پیسے کے بغیر جو ہے آپ اور اسی چیز کا نام کیپٹل فارمیشن ہے۔ یعنی کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کیپٹل فارمیشن کا مطلب ہوتا ہے، اس کا سمپلی ہم مطلب کیا لیتے ہیں کہ یوز آف کیپٹل، یا ہم یہاں سے بات کرتے ہیں کہ اس کو فارم کرنا، ٹھیک ہے؟ اور فارم کیسے کیا جاتا ہے؟ فارم کا مقصد آغاز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیپٹل فارمیشن میں ٹو انکریز ریئل اسٹاک آف کیپٹل، ریئل اسٹاک آف کیپٹل، اس کو ہم کیپٹل فارمیشن کہتے ہیں۔ اور جتنا کیپٹل فارمیشن بڑھتی جائے گی اسی قدر سرمایہ کی اہمیت، اس کی امپورٹنس اسی نسبت سے جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ تو کیپٹل کیا ہے، کیپٹل میں پراپرٹیز کون کون سی پائی جاتی ہیں، یہ چند آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ کیپٹل کو یوز کرنا، اور یوز کرنا جو ہے میں نے آپ کو آغاز میں اس کا آبجیکٹیو بتا دیا تھا کہ بیسیکلی کیپٹل یوز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے کو کاروبار میں لگائیں، اس کو ہم بینیفیشری بنائیں، بینیفیشل ہو، اور اسی سلسلے کا نام، اسی کیفیت کا نام جو ہے وہ کیپٹل فارمیشن ہے، تشکیل سرمایہ، یعنی سرمایہ کو کوئی شکل دینا، اور شکل کس لیے دینا؟ تاکہ سرمایہ کا ہمارے پاس جو سٹاک ہے، ہماری جو آمدنی ہے، ہمارا جو ویلتھ ہے، ایسٹس ہیں، اس میں اضافہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ کیپٹل کو آپ سے کیا کیا آپ کو ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں پر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر نیچرل ریسورسز سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، آپ نے اس سے استعمال کرنا ہے، وی نیڈ کیپٹل، ہمیں پیسہ چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو اللہ رب العزت نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے، اب ان وسائل کو استعمال کرنا یہ انسان کا کام ہے، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنا یہ انسان کا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے، ان کو بینیفیشری بنانے کے لیے، بینیفیشل بنانے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے۔ تو پہلی کیا ہے کہ جتنا آپ قدرتی وسائل پر پیسہ زیادہ خرچ کرتے جائیں گے، کیپٹل زیادہ خرچ کرتے جائیں گے، اسی نسبت سے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی زرعی پیداوار کو بڑھانا ہے تو ہمیں پیسے کی ضرورت۔ اگر جنگلات کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اس کو تعمیراتی کاموں کے لیے، اس سے پیداواری کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے، تو ہمیں
कैपिटल की ज़रूरत है, हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। इस तरीके से दूसरी एक तो इसकी अहमियत ये हो गई। दूसरा हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन की अगर बात करें तो वहाँ पर लेबर यूज़ यानी कि वर्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वर्कर की काम करने की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, यानी पैसा उनके लिए ज़रूरी है। मतलब अब हमारे पास को वर्कर हैं, हम अगर उनकी हम पैसा लगा कि उनकी सेहत को हम सेहत अच्छा करने के इक़दाम करते हैं, उनको हम वर्कशॉप करवाते हैं, उनको रिसर्च है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनको नए से नए टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ करवाया जाता है, उससे नए से नए प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में समझाया जाता है। तो इस तरीके ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे इक़दाम जो हैं वो उसमें पैसे का इस्तेमाल होता है। और पैसा जो है, रुपया पैसा कैपिटल, इसके लिए कंपलसरी है। यानी कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करना है तो भी पैसा जो है की ज़रूरत पड़ती है। मेहनत यानी कि मज़दूरों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है तो भी उसके लिए जो है वो पैसा दरकार है, पैसा चाहिए। इसके बाद तीसरी इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप अपने मुल्क में डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुल्क डेवलप करे, तो उसके लिए भी हमें रुपए पैसे की ज़रूरत होती है। मसला अब रुपया पैसा जो है बुनियादी तौर पर, हमने अभी प्रोडक्शन फंक्शन में भी बात की है कि आप कोई भी आप सेक्टर लें, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो ट्रेड का हो, वो ट्रेनिंग का हो, वो किसी भी ज़ाविये से हो, उसमें पैसे का इस्तेमाल जो है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसमें ग्रेस उसकी बढ़ती है, उसमें वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में अगर हम मुल्क को एक डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं, एडवांस कंट्री बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी रुपए पैसे की ज़रूरत होती है। क्योंकि डेवलपमेंट कब होती है? जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करते हैं, हम इंडस्ट्री को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारे इक़दाम इसलिए किए जाते हैं ताकि मजमूई तौर पर मुल्क जो है वो तरक्की करे। तो अब उस मुल्क की तरक्की जो है इसी सूरत में है कि हम उस पर जो है पैसे के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर पैसा आप इंडस्ट्री में लगाएंगे, इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। पैसा अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्प्रूव, जब इंडस्ट्री इम्प्रूव होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, मजबूरी तौर पर जो है वो प्रोडक्शन में इजाफ़ा होगा। तो ये ऐसे हालात हैं जो लोगों की खुशहाली का सबब बनते हैं। और जिस मुल्क में माशी मसाइल हल हो जाते हैं, मसलन हाई प्राइसेस कंट्रोल हो जाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, इंडस्ट्री डेवलप होती है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होती है, तो ये मजमूई तौर पर जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। यानी ये निशानियाँ, ये सबूत जो हैं कि वो माशी तरक्की। अगर इस माशी तरक्की की आप अगर ग्राउंड पे जाएं तो आपको वहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल नज़र आता है। लिहाजा हम जहाँ पर ये कहते हैं कि माशी तरक्की के लिए जो है वो, इसके अलावा कैपिटल से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा या कैपिटल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मसलन हम किसी एक प्रोडक्शन सेक्टर की बात करते हैं कि हम वहाँ पर जो है पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का तरीका इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है, प्रोडक्शन वॉल्यूम कम रहता है, प्रोडक्शन जो कहते हैं वो स्लो रहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर हम उसमें कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेटेस्ट मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है, लेटेस्ट टूल्स इस्तेमाल होते हैं, मयर्स हैं, उसके लिए एडवर्टीज़मेंट का सिलसिला मॉडर्न किया जाता है, तो ये पैसे से मुमकिन है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं उससे हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। जो टेक्नोलॉजी एडवांस इस्तेमाल होती जाएगी, पर यूनिट कास्ट, जिसको मार्जिनल कास्ट भी कहते हैं, वो कम होती जाएगी, जिससे मजमूई तौर पर जो है उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती जाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लर्निंग के यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये बेटे होता है कि मयार ज़िंदगी का मतलब होता है प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी की तमाम सहूलियात का मुयस्सर होना। अगर तो ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं और वाफिर मिकदार में हैं तो ये इस बात का सबूत है कि वहाँ पर लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा। और अगर सहूलियात ज़िंदगी मुयस्सर नहीं हैं
تو یہ معیار زندگی میں پستی کی یہ ایک ثبوت ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں پیسے کا عمل دخل نظر آتا ہے کہ پیسہ کس قدر جو ہے وہ اہم ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا معیار زندگی پیسہ بلند کر دیتا ہے۔ یوز آف کیپٹل جو ہے اس سے لوگوں کا یا افراد کا یا کسی ملک کی عوام کا جو معیار زندگی ہے، ان کی سہولیات ہیں، جو سہولیات انہیں زیادہ ملتی جائیں گی ان کا معیار زندگی بلند ہوتا جائے گا، اور سہولیات کی جو ہے اس کو اویلیبلٹی جو ہے وہ پیسے کی مرہون منت ہے۔ روپے پیسے کا استعمال سہولیات میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور سہولیات میں اضافہ جو ہے وہ معیار زندگی کی بلندی کی ضمانت ہے کہ معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، یعنی لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن، ان چاروں کی ہم نے بات کی۔ تو اس میں چونکہ ہم کیپٹل کی امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں تو باقی ہم تینوں فیکٹر کو دیکھتے ہیں کہ باقی جو تینوں فیکٹرز ہیں ان کی ایفیشنسی کو بڑھانا ہو مجموعی طور پر، تو اس میں بھی روپیہ پیسہ جو ہے یہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ جیسے آرگنائزیشن کی ٹریننگ ہے کہ ان کو نئے سے نئے طریقے پروڈکشن کے سکھائے جائیں، ان کو کاروبار سنبھالنے کے طریقے، ان کو ٹیکنیکل جو ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے، لیبر کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے، لینڈ اچھی استعمال کرنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے روپے پیسے کا استعمال جو ہے چاہے آپ آرگنائزیشن کے پہ کریں گے، آرگنائزیشن ڈیولپ ہو جائے گی، ایڈوانس ہو جائے گی، ورکرز پہ استعمال کریں گے، ورکرز جو ہے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہو جائیں گے، ٹیکنیکل ہو جائیں گے، لینڈ پہ استعمال کریں گے تو لینڈ کی ایفیشنسی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ روپے پیسے کا استعمال جو ہے زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں کیپٹل ہمارے لیے ایک بنیادی اور بہت ہی اہم ترین اس میں فیکٹر ثابت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بیٹے ہم نے کیپٹل ریسورسز چیپٹر میں سمارٹ سلیبس جو تھا ہمارا اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے ہمارا جو لاسٹ فیکٹر ہے آرگنائزیشن۔ اللہ حافظ۔